کا ہے وہ ہمارا ہے، جو قرآن کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہم قرآن والوں کے ساتھ ہیں، اور جو قرآن والوں کے ساتھ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں۔ اونچی آواز میں نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، شہیدوں کی طرح جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، حرمت قرآن۔ عزیزان محترم، آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ اخلاص، آپ کا یہ ولولہ، آپ کی یہ غیرت، آپ کی یہ حمیت آج کفر کو شکست دے رہی ہے، اور ان کو بتا رہی ہے کہ تم لوگ اتنے تنگ نظر ہو، تم لوگ اتنے بے حس ہو، تم لوگ اتنے لعین ہو کہ ہم پاکستانی، ہم مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، ہم الحمدللہ جس طرح قرآن مجید کو احترام دیتے ہیں اسی طرح تورات کو احترام دیتے ہیں، جس طرح قرآن کو احترام دیتے ہیں اسی طرح زبور کو احترام دیتے ہیں، جس طرح قرآن کو احترام دیتے ہیں اسی طرح انجیل کو احترام دیتے ہیں، کیونکہ ہم سچے لوگ ہیں، ہم حق والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، اور تم لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم جھوٹے لوگ ہو، تم تنگ نظر لوگ ہو، اس لیے ہمیں جذبات میں لانا چاہتے ہو، لیکن انشاءاللہ تمہارے تمام عزائم ہم خاک میں ملا دیں گے، اور قرآن کا علم گھر گھر میں بلند کریں گے انشاءاللہ، قرآن کا علم گھر گھر میں بلند کریں گے انشاءاللہ، قرآن کا علم گھر گھر میں بلند کریں گے انشاءاللہ۔ ہم قرآن مجید کے ساتھ محبت کے لیے جمع ہے۔ یہ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں موسیٰ نام بھی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں عیسیٰ نام بھی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں داؤد نام بھی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں سلیمان نام بھی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں مریم نام بھی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو یا کوئی بھی مسلم خطہ ہو، وہاں کسی بھی کتاب کی توہین نہیں ہوتی۔ تمہارے آرا سالہ کبھی ہمارے کتاب کی توہین ہوتی ہے، کبھی ہمارے پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، کبھی ہماری اذان کی توہین ہوتی ہے، کبھی ہمارے مذہب کی توہین ہوتی ہے۔ تم اگر اس بات پر ناز کرتے ہو کہ تم پڑھے لکھے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں تم جیسے جاہل نہیں دیکھے، دنیا میں تم جیسے کمال نہیں دیکھے، دنیا میں تم جیسے ان پڑھ نہیں دیکھے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں کہ جنہیں یہ تمیز ہے، جنہیں یہ تہذیب ہے کہ کسی کو احترام کیسے دیا جاتا ہے، اور آج بھی اپنے قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اعلان کرتے ہیں، باوقار انداز سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ عزیزان محترم، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم بر صغیر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے پاکستان کی آزادی اور آزادی میں قربانی دی ہے۔ پاکستان کی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر پاکستان نہیں دیا گیا تھا، ہم نے پاکستان کی آزادی کے لیے علماء اکرام کو سولیوں پہ چڑھایا ہے، علماء اکرام پر تشدد ہوا ہے، علماء اکرام کو پھانسیاں دی گئی تھی۔ اس وقت جب مسلمانوں کا عروج تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی والے آئے تھے، یہاں پر علماء اکرام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہماری حکومت کو، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا تھا۔ اس کے بعد جہاں جہاں میدان سجا ہے، پانی پت کا میدان سجا ہے، شاملی کا میدان سجا ہے، 1853 کی تحریک چلی ہے، 1857 کی تحریک چلی ہے، ہر جگہ مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں انگریز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ تب انگریز نے کہا تھا، ایک کمیشن بنایا تھا کہ جاؤ معلوم کرو کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں اس جذبے کے ساتھ کیوں آتے ہیں، یہ مسلمان ہمارے مقابلے میں اس غیرت کے ساتھ کیسے آتے ہیں، یہ مسلمان ہمارے مقابلے میں اس اخلاص کے ساتھ کیسے آتے ہیں۔ تب ان کے کمیشن نے ان کو جواب دیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، جب تک مسلمانوں کے پاس مسجد ہے، جب تک مسلمانوں کے پاس مدرسہ ہے، اور جب تک مسلمانوں کے پاس علماء اکرام ہے، تم لوگ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ پھر تاریخ نے دیکھا، انگریزوں نے علماء کو شہید کیا، مساجد کو شہید کیا، مدارس کو شہید کیا، قرآن کو شہید کیا۔ اس کے بعد دوبارہ میدان سجایا گیا،
جب دوبارہ میدان سجا اس میدان میں مسلمان پہلے سے زیادہ جذبے میں تھے، پہلے سے زیادہ جوش میں تھے.